الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، یہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں جو بڑی فضیلت اور قدر و منزلت کے حامل ہیں۔ ان ایام میں بہت اہم عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، اور جو اعمال ان ایام میں کرنا چاہیے اور جن کا کرنا مسنون ہے، ان میں سے ایک عمل ہے 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ کو اور عاشوراء کا یعنی 10 محرم کو اور ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور پوچھا گیا عرفہ کے روزہ کے بارے میں، یعنی 9 ذوالحجہ کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا ایک کفارہ ہوتا ہے، یعنی اس کی برکت سے اللہ رب العالمین 2 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان معصوم من الخطا نہیں ہے، غلطیاں اس سے ہوتی ہیں، اس لیے بہترین اور سنہرا موقع ہے اس میں روزے کا اہتمام کر کے ہمیں گناہوں کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم عرفہ کا دن روزہ رکھیں، 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس روزے کو ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بنائے۔ اس لیے بہترین موقع ہے، اس پر ہم نبی کی سنت پر عمل کریں اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں اور دیگر اعمال صالحہ کرنے کا ان دنوں میں اہتمام کریں جو اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔